نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور وہ ایسی رہنمائی ہے کہ جو انسانیت کی دنیا اور آخرت دونوں میں ایک ترقی کا اور کامیابی کا کامل اور مکمل اور جامع نظام پیش کرتا ہے۔ انسانیت کی بھلائی اللہ کو مطلوب ہے، اور انسانیت کی بھلائی کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا ہے اور ان پر علوم نازل کیے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے علوم کا بڑا گہرا تعلق انسانی زندگی کے دو دائروں سے ہے۔ اسے سمجھا جانا بہت ضروری ہے۔ آج کے اس غفلت کے دور میں جہاں انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے، وہیں انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کی اساس پر جد و جہد اور کوشش کرنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن ان تمام تر تقاضوں کے باوجود آج انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ وہ بہت سے گناہ و مسائل سے دوچار ہے، پریشان ہے، ذلت اور رسوائی کی حالت میں ہے، لیکن صحیح رخ پر انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی تمام تر بصیرت اور حکمت، علم و شعور اور حقائق کو جانچنے اور پرکھنے کا طریقہ کار ہی بدل گیا۔ دجل و فریب کا ایسا نظام مسلط ہے کہ جس نے انسان سے انسانیت چھین لی، جس نے انسانیت کی ترقی کے راستے میں بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی۔ خاص طور پر مسلمانوں میں ایسے خود ساختہ بیانیے تشکیل دیے گئے جس سے وہ علوم نبوت سے دور ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ انبیاء کی تعلیمات کے ساتھ اس کا تعلق صرف نام کا رہ گیا ہے، رسم رہ گئی اور اس کی روح نکل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ سامنے کی چیزوں کو بھی درست تناظر میں سمجھنے اور شعور حاصل کرنے سے وہ قاصر ہو چکا ہے۔ علوم نبوت انسان میں یہ عقل و شعور پیدا کرتے ہیں کہ وہ اپنے گرد و پیش میں موجود حقائق کا درست تناظر میں تجزیہ کر سکے، اپنے امراض کو سمجھ سکے، اپنے مسائل کو حل کرنے کی طرف اقدامات کر سکے۔ یہ انسان کی ضرورت ہے، انسان کا تقاضا ہے، لیکن اس دجل و فریب کے ماحول میں انسان کی یہ ضرورت، یہ تقاضا ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ دوسروں کا اعلی کار اور اپنی انسانی شان و وقار سے محروم ہو چکا ہے۔
اس پر حیوانیت طاری ہے، اور اس حیوانیت کے اثرات دن بدن انسانی معاشروں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ جب حقائق کا ادراک نہ ہو اور صحیح خطوط پر آگے بڑھنے کا جذبہ بیدار نہ ہو تو پھر قومیں زوال سے دوچار ہوتی ہے۔ آج ہمارا معاملہ بھی یہی ہے۔ آج اس وقت مسلمان جس مصیبت میں گرفتار ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کل انسانیت، اس کا بڑا بنیادی سبب وہ فاسد نظام ہے جسے نظام ابالیسا کہا جاتا ہے، ابلیس کا نظام، شیطانی نظام جو انسانیت پر مسلط ہے، اس کا دشمن ہے۔ اس کے مقابلے میں جو نظام الملائکہ ہے، فرشتوں کا نظام یا نظام انسانیت ہے، اس سے انسان محروم ہے۔ آج جنگ نظاموں کی ہے، نظاموں کے ذریعے سے ہی انسانیت کو مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور نظاموں ہی کے ذریعے سے انسانیت ترقی کے راستے پر گامزن ہوتی ہے۔ بنیادی حقائق ہمارے گرد و پیش کے یہی ہیں کہ نظاموں کی اس جنگ کے نتیجے میں طاقتور اور شیطانی قوتیں انسانیت کے لیے عذاب پیدا کر رہی ہیں۔ تو نظام کی خرابی کو سمجھے بغیر انسانی ترقی کی کوئی راہ نہیں نکل سکتی۔ یہ بیانیہ آج مسلمانوں کا نہیں ہے، یا انہیں اس سے جان بوجھ کر دور رکھا گیا ہے، انہیں الجھا دیا گیا کہ وہ نظاموں کے بجائے شخصیات میں الجھے رہیں۔ اس میں اس بات میں الجھا دیا گیا انہیں کہ افراد کسی سوسائٹی میں خرابی لاتے ہیں اور افراد کے جانے آنے سے انسانیت کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ وہ غلط بیانیہ ہے جو مادیت پرستوں نے تو پیدا کیا ہی ہے، لیکن مذہب کے نمائندے بھی، دین اسلام کے نمائندے بھی اسی بیانیوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شخصیات کے گرد چیزوں کو گھمایا جاتا ہے، شخصیت ان کے خیال کے مطابق اچھی آ جائے، جو ایک رومانوی تصور ہے۔ کسی غلط نظام میں کسی شخصیت کا اچھا آ جانا ایک تصوراتی بات ہے، محض رومانوی کہانی ہے۔ آ جائے تو بالکل سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر سسٹم غلط ہی کیوں نہ ہو، کوئی کرشماتی شخصیت آ جائے تو وہ اس پوری سوسائٹی میں دودھ شہد کی نہریں بہا دے گا۔ یہ وہ غلط تصور ہے جو 200-250 سال سے ہمارے دماغوں پر سرمایہ دارانہ نظام کے غلبے کے زمانے میں مسلط کیا گیا، جو پوری کی پوری سوسائٹی کو یرغمال بنائے ہوئے ہے۔ مسلمان معاشرے خاص طور پر اس کا شکار ہے۔ مذہب اور دین کو بھی اسی انداز میں پیش کیا جاتا ہے، جبکہ یہ بات طے ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا بڑا گہرا تعلق انسانی زندگی کے اجتماعی نظاموں کے ساتھ ہے۔ انبیاء علیہم السلام دنیا میں 2 بنیادی مقاصد و اہداف کے لیے آتے ہیں۔ 2 بنیادی علم ہیں جو کتاب مقدس قرآن حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واضح ہوئے ہیں۔ ایک علم تہذیب النفس اور دوسرا علم تعدیل نظام المدینہ۔ پہلے علم کا تعلق انسانی نفوس کی تہذیب، ان کی بڑھی ہوئی خواہشات کو ختم کرنے
ان کو ایک اچھا اور صاف ستھرا انسان بنانے، ان کے داخلی نفسانی تقاضوں کو ایک ڈسپلن میں لانے کے لیے ہے، مہذب بنانا ہے، اس کی بہیمیت کو بھی اور اس کی ملکیت کو بھی۔ اور یہ تبھی ہوگا کہ جب وہ اپنی ملکیت کو غالب کرے اپنی بہیمیت پر، اور ملکیت کو اپنی بہیمیت پر، اپنے جسمانی تقاضوں پر غالب تبھی کیا جا سکتا ہے کہ جب اس کی ملکیت ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے اس اجتماعی نظام کے ساتھ جڑے جو اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے۔ وہ بھی ایک نظام ہے، ملکی نظام۔ اس ملکی اجتماع کے کچھ فیصلے ہیں، ان فیصلوں کے مطابق یہ فرد انسانی کردار ادا کرے تو اس کے نفس کی تہذیب ہوگی۔ گویا کہ فرد کی تہذیب بھی تبھی ممکن ہے کہ جب وہ ملائے اعلیٰ کے نظام کے اجتماعیت کے ساتھ جڑتا ہے، تو روح کی ترقی کے لیے بھی نظام الملکیہ کو غالب کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ فرد جس روح الکل سے کٹ کر اپنی علیحدہ شناخت کے ساتھ دنیا میں وجود پذیر ہوا ہے، وہ اپنی اسی روح الکل، اسی وحدت انسانیت پر مشتمل اس کی عالمی روح جو ہے اس کے ساتھ وہ جڑے، اور اس کے لیے فرشتوں کے اس نظام میں، اس کے اجتماع میں جو ذمہ داریاں اس پر عائد کی گئی ہیں وہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو، ان کاموں کو کرے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس اور احادیث نبویہ دراصل اس ملائے اعلیٰ کے اجتماع کے اجماعی فیصلے ہیں، متفقہ فیصلے ہیں۔ اللہ پاک نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان پر عمل درآمد کے حوالے سے تمام فرشتے اول سے آخر تک سب اس کی حقانیت پر مجتمع ہوئے، اور وہ تمام کے تمام ان احکامات الہیہ کے نفاذ پر اجماعی طور پر متفق ہے۔ تو اس جماعت کے ساتھ جب انسان جڑتا ہے، اس کی روح اس اجتماعی جو دعائیں اور ذمہ داریاں انسانیت کی ترقی کے لیے فرشتے ادا کر رہے ہیں اس کے ساتھ جڑتا ہے، تو اس کے نفس کی تہذیب ہوتی ہے۔ نفس میں جو حیوانی خواہشات ابھری ہوئی ہیں، شیطانی خیالات آ رہے ہیں، ان تمام کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور قوت ایک بڑی اجتماعیت کے ساتھ جڑنے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی ہے، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، تو یہ جماعت وہی ہے کہ جو سب سے پہلے اپنے نفس کو مہذب بناتے ہوئے اس ملائے اعلیٰ کی جماعت کے ساتھ اس کے اجماعی فیصلوں کو تسلیم کرے۔ دنیا میں جماعت کسی نہ کسی آئین، دستور اور میثاق پر قائم ہوتی ہے، اس کے بغیر جماعتیں قائم نہیں ہوتی۔ تو وہ آئین اور دستور جو کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائے اعلیٰ کے اجماع میں نافذ کیا ہے، ان کا پورا اتفاق ہو گیا، تو اس کے ساتھ جڑے گا تو دراصل وہ اس جماعت کا فرد ہوگا۔ مومن دراصل اس انبیاء علیہم السلام کی اور فرشتوں کی جماعت کا ممبر ہوتا ہے جو اس اجتماعیت کو آگے بڑھاتا ہے۔
گویا کہ تہذیب نفس یا روحانی ترقی بھی اس عالمگیر روحانی ملکی نظام کے ساتھ جڑنے سے ہوتی ہے۔ دوسری چیز جسے انسانیت کے لیے تمام انبیاء نے لازمی قرار دیا ہے وہ علم تعدیل نظام المدینہ ہے۔ کسی ریاست اور مملکت کے سسٹم کا عدل و انصاف پر قائم ہونا ہے۔ اب وہ جو اس عالمی اجتماع کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فرشتوں کے، وہ دنیا میں ایسا نظام قائم کریں کہ جو عدل و انصاف پر مبنی ہو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں ان میں ان دونوں باتوں کا لحاظ کیا گیا ہے، نظام المدینہ کا بھی اور تہذیب نفس کا بھی۔ ہر انسان اپنی استعداد کے مطابق اس ملکوتی نظام کے ساتھ جڑے، اللہ کے ساتھ ربط اور تعلق پیدا کرے، اس کے بنائے ہوئے فرشتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، یا جن میں اعلیٰ درجے کی استعداد ہے وہ تطلع الی الجبروت، ذات باری تعالیٰ کی اسماء و صفات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے، یا تشبہ بالملکوت، فرشتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے۔ اور ایسی جماعت دنیا میں ان فرشتوں کی تائید کی اساس پر نظام المدینہ تشکیل دے، مملکت اور ریاست کا سسٹم بنائے کہ جو تمام انسانوں کے مسائل حل کرے۔ اس نظام المدینہ مملکت اور ریاست کے سسٹم کو فرشتوں کے اجماع اور اجتماع کی بنیاد پر قائم کرنا، یہ علم و تعدیل نظام المدینہ ہے۔ اس نظام المدینہ اور اس تہذیب نفس کے راستے کی رکاوٹیں، وہ انسان کا دشمن جو ابلیس اور اس کی ذریت پر مشتمل ہے، جس کو نظام ابالسہ کہا جاتا ہے۔ ابلیس کی جماعت، پارٹی، اور اس کی جماعت اور پارٹی نہ صرف جنات کی اس شرپسند قوتوں پر مشتمل ہے جو ابلیس کے ماتحت ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ انسانوں میں سے جو انسان انسانیت کے دائرے سے نکل کر وہ ابلیس کے دائرے میں داخل ہو جائے، شیاطین الانس بن جائے، تو وہ بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ دین پورا کا پورا گفتگو کرتا ہے سسٹم سے، روحانی ترقی کے لیے بھی نظام الملأ الاعلیٰ سے، اور اجتماعی نظام کے سیاسی، معاشی، سماجی تقاضوں سے بھی نظام المدینہ سے۔ اب جس دین کی تمام تر تعلیمات کا ہدف سسٹم کے ساتھ جڑنا، اچھا سسٹم بنانا، نظام الملأ الاعلیٰ اور نظام المدینہ قائم کرنا، جس دین کے بیانیے، جس دین کی تعلیمات کا بنیادی مرکزہ یہ ہے، اس دین کا آج ماننے والا وہ سسٹم کی بحث سے نکل کر افراد کی بحث میں الجھا ہوا ہے۔ کتنی بڑی خرابی ہے۔ ابھی کل ہی امریکہ کے ایک صدر نے حلف اٹھایا ہے، پرسوں جی، اب پورا 4 سال کا ملبہ جو امریکہ کے ایک شیطان نے پوری دنیا پر مسلط کیا، وہ ملبہ اٹھا کر ایک فرد پر ڈال دیا کہ ٹرمپ خراب تھا، پاگل تھا، بے وقوف تھا، احمق تھا، جاہل تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، اس کی خوب مٹی پلید کی جائے۔ اس کی طاقت اور قوت بننے والا پورا نظام وہ صاف ستھرا پاک پوتر ہو گیا، اس لیے کہ اس کی جگہ پر جو بائیڈن آ گیا۔ عجیب تماشا ہے۔
اس نے آ کر صرف مسلمانوں کے 7 ملکوں پر پابندی ختم کر دی جو ٹرمپ نے لگائی تھی کہ یہ نہیں آ سکتے، بس خوش ہو گئے۔ بڑا بھولا مسلمان ہے، حقائق سے ناواقف۔ کیا نظام امریکہ بدل گیا؟ سسٹم بدل گیا؟ سرمایہ داری نظام میں تبدیلی آ گئی؟ اس نے انسانیت کی ہمدردی سوچ لی؟ کیا یہ وہی جو بائیڈن نہیں جس کے زمانے میں، نائب صدارت کے زمانے میں، ملکوں اور قوموں کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی، انسانیت پر ظلم ڈھایا گیا، ابلیس کا نظام مسلمان ملکوں کی تباہی اور بربادی کے لیے قائم کیا گیا؟ آج اخبارات میں بڑے بڑے فیچر چھپ رہے ہیں کہ اتنے مسلمان جو بائیڈن نے اپنی انتظامیہ میں لے لیے، اتنے کالے لے لیے، ایک کالی کو اپنا نائب صدر بنا لیا۔ تو کیا اس سے سسٹم بدل گیا؟ جو دین اول سے آخر تک سسٹم کے تناظر میں چیزوں کا تجزیہ کرنے کا شعور دیتا ہے، آج وہ مسلمان سسٹم کی اس بحث سے نکل کر فرد کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اس پر خوش۔ قوموں پر جب ذہنی پستی اور علمی بے شعوری پیدا ہوتی ہے تو وہ اسی طرح کے رویوں کا مظہر بن جاتا ہے، خواہشات کا غلام، عقل ماری جاتی ہے، شعور ختم ہو جاتا ہے، دین کا فہم ختم ہو جاتا ہے، دین کی رسم رہ گئی، دین کا شعور ختم ہو گیا۔ پاکستان میں بھی 70 سال کیا ہوتا ہے کہ جس فرد بدل دو تو معاملہ حل ہو جائے گا، بس یہ فرد نہیں رہنا چاہیے۔ آج بھی مذہب کے دیوانے فرد بدلنے کے پیچھے لگے ہوئے، یہ فرد بدلتے ہوئے تو 70 سال ہو گئے، کتنے افراد بدلے ہیں؟ کیا یہ افراد برے ہیں یا نظام برا ہے کہ جس نظام نے ان 70 سالوں میں آپ کے لیے مصیبت کے علاوہ کچھ نہیں کیا، جس نے قدم قدم پر دھوکہ دیا، جس نے مسائل پیدا کیے، وہ نظام برا ہے جو 200 سال تک انگریز سامراج نے اس خطے پر مسلط رکھا اور انسانی حقوق سلب کیے جاتے رہے، جس نے آزادی سلب کی۔ وہ نظام برا ہے جس نے مسلمان ملکوں کو عالمی سطح پر یرغمال بنا رکھا ہے۔ فرد کے بدلنے سے کیا ہے؟ اس کی جگہ پہ دوسرا فرد آ گیا، سسٹم تو وہی ہے، نظام وہی ہے۔ اسی سسٹم نے کل ایٹمی بٹن ٹرمپ کے حوالے کیا ہوا تھا اور 11:49 اور 49 پر اس کے کنیکشن کاٹ دیے، چونکہ وہ بہت دور بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے وہ بٹن موجودہ امریکی صدر کے حوالے نہیں کیا، کیونکہ جب تک وہ صدر ہے اس کے پاس رہنا چاہیے، اور جیسے ہی اس کی صدارت کا ٹائم ختم ہوا تو آخری منٹ میں، سیکنڈ میں کاٹ کر دوسرے کے ساتھ کنیکشن جوڑ دیا۔ کنہوں نے جوڑا؟ انہی نے جو نظام چلا رہے تھے، وہی پینٹاگان، وہی وزارت دفاع، وہی فوج، وہی امریکی صدر کی سیکورٹی۔ فرد کو کاٹ کر پھینک دیا، دوسرا فرد کو دے دیا، اور وہ فرد آزاد ہے، وہ بھی تو پروٹوکول کا پابند ہے، اس سسٹم کا پابند ہے، نظام کا پابند ہے۔ تو شادیانے کس بات کے؟ خوشی کس بات کی؟ کامیابی کے ڈونگرے برسانے کا عمل کیوں؟ اس سے زیادہ شعور کی پستی اور کیا ہوگی؟ آج ہمارے ہاں مذہبی تعلیمی ادارے
وہ مذہب کی وہ تعبیر سکھلاتے ہیں کہ جس کا تعلق سسٹم کے تجزیے سے قطعی طور پر نہیں ہے، اور جو اس سسٹم کے تعلیمی ادارے ہیں جنہیں اصلی تعلیم کہا جاتا ہے، سسٹم کی ہلاکت آفرینی وہ بھی نہیں سکھاتے۔ وہ اپنے سسٹم کے لیے افراد تو منتخب کرتے ہیں چلانے کے لیے، افراد چاہیے ہیں، اور عجیب بات ہے کہ اس سسٹم کو چلانے والے وہ مسلمان جو اس ظلم کے سسٹم کو چلا رہے ہیں پریشان بھی ہیں، پھر بھی اس سسٹم کی ہلاکت آفرینی کو نہیں سمجھتے، خاص طور پر دین اور مذہب کے دائرے میں آ کر اپنے شعبے اور اپنی وزارت یا اپنے ادارہ جاتی نظام میں تو سسٹم کی اہمیت کسی درجے میں سمجھتے ہیں، لیکن جب مذہب کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، تو وہاں سرے سے ان جاہل پیروں فقیروں کے پاس جا کر ڈنڈے کھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، آکسفورڈ اور کیمبرج کے کیوں نہ پڑے ہوئے ہوں، کہ جی روحانی دنیا میں تب پہنچیں گے کہ بابا دھنکا کا جب تک ڈنڈا نہیں لگے گا وزارت عظمیٰ نہیں ملے، جب تک 10 کالے بکرے ایوان صدر کے چاروں طرف ذبح نہیں کیے جائیں گے تو صدر محفوظ نہیں رہ سکتا۔ بڑے سے بڑا بیوروکریٹ وہ جاہل لوگوں سے فال نکلوانے کے لیے جاتا ہے کہ میرے لیے کیا ہونا چاہیے، جی جاہلوں سے وہ کیا ہے، انہونی ترقی کے لیے دعائیں کرانے جاتا ہے، وہاں سسٹم کی کوئی بات نہیں۔ تو مذہب کے حوالے سے سوچوں کا دیوالیہ پن نہیں ہے تو اور کیا ہے، کہ وہ دین جو اول سے آخر تک سسٹم کے تناظر میں انسانیت کو بات سمجھاتا ہے، آج اس دین کے ماننے والے سسٹم سے ماورا گفتگو کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ طرفہ تماشا اور کیا ہوگا کہ علم تہذیب نفس کے دعوے دار خانقاہیں، پیر، جعلی قسم کے گدی نشین تہذیب نفس کو جوڑتے ہیں فرد کے ساتھ، فرد کے ساتھ جوڑ کر انفرادی طور پر نیک بننا چاہتے ہیں، جبکہ نفس کی خرابیاں تو تب ظاہر ہوں گی جب وہ اجتماع میں کہیں رہے گا۔ انما الاخلاق تظہر عند مزاحمات الرجال، تصوف کا بنیادی مقصد تو اخلاق کو درست کرنا ہے، اور اخلاق کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ انسانی اجتماع میں اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے مفادات کا، کہ کیا وہاں اخلاق کے دامن کو تھامے رکھتا ہے، انسانیت کے دائرے میں رہتا ہے، یا مفادات کا ٹکراؤ ہو، مردوں کے درمیان لڑائی ہو تو اس وقت گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، دوسروں پر تبرہ برساتا ہے، دوسروں کے لیے منفی سوچ رکھتا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے۔ تصوف اور طریقت کا بنیادی مقصد تو ان اخلاق سے نجات حاصل کرنی تھی۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کثرت عبادات یا کثرت نوافل وہ اس سے اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ کثرت عبادات تو شیطان بھی بڑی کرتا تھا، عبادات کی کثرت ہو یا قلت، تھوڑے ہوں یا زیادہ، اس کے نتیجے میں اخلاق درست ہوئے یا نہیں، اور اخلاق کا پتہ چلتا ہے جب انسانوں میں رہے گا، انسانوں سے ماورا تخیل میں تو وہ کیا ہے، نیک اور روحانی بن جائے گا، لیکن عملاً تو نہیں ہوگا۔ تہذیب کہتے ہیں بڑی ہوئی شاخوں کو کاٹ کر مالی پودوں کے پتوں اور تمام چیزوں کو ایک ترتیب میں لے آتا ہے، تو کینچی سے کٹیں گی تب جب پتہ چلے گا، اور پتہ کب چلے گا، جب اجتماع میں رہے گا۔ اب اجتماع سے کاٹ کر اس کا نفس مہذب بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے،
ایک بات۔ دوسری بات، تہذیب نفس میں ملأ اعلیٰ کے نظام کی اجتماعیت کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، جس کے بغیر تہذیب نفس نہیں ہو سکتی۔ تمام صوفیاء کا، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ انسان کی بہیمیت پر جب تک ملکیت غالب نہ ہو تو تہذیب نہیں ہو سکتی۔ اگر بہیمیت اور حیوانیت غالب ہے اور ملکیت دبی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، تو وہ کبھی بھی اس کو اچھے اخلاق سیکھنے نہیں دے گی۔ تو ملکیت تب غالب ہوگی جب وہ اس ملکی اجتماع اور نظام کے ساتھ جڑے گا۔ اب اس سے جڑے بغیر، اس کی روحانیت اور اس نورانی اخلاق کے ساتھ جڑے بغیر وہ اپنی نفس کی حیوانی تہذیب کرنا چاہتا ہے، کیسے؟ ممکن ہی نہیں ہے جی، کیونکہ انسان صحبت سے سیکھتا ہے۔ جھوٹوں کی صحبت ہے تو جھوٹا، اچھوں کی صحبت ہے تو اچھا۔ اب اگر فرشتوں کی صحبت اختیار کرے گا، ان کے نظام کے ساتھ جڑے گا، انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، انبیاء، اولیاء، صحابہ، ان کے ساتھ جڑے گا، ان کے اخلاق اختیار کرے گا، تو پھر تو کیا ہے، تربیت یافتہ قرار پائے گا۔ اور اگر ان کے اخلاق سے نہیں جڑتا، اولیاء اللہ کے اس میں اخلاق نہیں ہے، جھوٹے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، علماء سو کے ساتھ جڑا ہوا ہے، متصوفین جو تکلف سے، بناوٹ سے صوفی بنے ہوئے ہیں، ان سے جڑتا ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی خرابی نہیں ہے۔ حضرت دادا گنج بخش کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ جعلی پیروں اور مصنوعی صوفیوں کے ساتھ جڑنے سے انسان کی روح بجائے مہذب ہونے کے سب سے زیادہ کیا خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے گمان میں سمجھتا ہے کہ میں تو کیا ہے، صوفی بن گیا، لیکن حالانکہ وہ جال ساز ہوتا ہے، مصنوعی طور پر عمل کر رہا ہے، اس کا تو کردار اجتماعی نہیں ہے۔ اور کردار اجتماعی ہوتا ہے تب جب وہ خدمت انسانیت کرے۔ خدمت انسانیت تب ہوتی ہے جب مملکت کا نظام عدل و انصاف پر قائم ہو۔ اگر عدل و انصاف پر قائم نہیں ہے اور خدمت انسانیت کوئی کرنا چاہتا ہے تو بسا اوقات وہ خدمت بھی گلے پڑ جاتی ہے جی، کیونکہ ظلم کا نظام ہے، ظلم کے نظام میں وہ خدمت بھی اس کے لیے ایک سب سے بڑی آزمائش بن کر رہ جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں کہ نظام المدینہ اور نظام تہذیب نفس اور نظام ملأ اعلیٰ، یہ سب ایک سسٹم، ایک ہیرارکی ہے۔ عرش الہی کے نیچے فرشتوں کا وہ اجماع جہاں انبیاء اور اولیاء صادقین کی ارواح مقدسہ ہیں، اس اجتماع کے نیچے دنیا میں اس جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے والی وہ نورانی اور روحانی مخلوق جو ان کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنے نفس کو مہذب کر چکی، اور پھر ان کے تابع وہ مملکت کا نظم و نسق جس میں تمام انسانوں کو بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، عدل و انصاف، امن و امان اور معاشی خوشحالی مہیا کی جائے، یہ پورا کا پورا ایک سسٹم ہے اوپر سے لے کر نیچے تک۔ آپ دنیا کے معاملے میں تو ہر شعبے کا آپ نے سسٹم بنایا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ سسٹم ٹوٹ جائے تو دراصل وہ کام نہیں پاتا، تشکیل نہیں پذیر ہوتا، آگے نہیں بڑھتا۔ اس سسٹم کی پابندی ضروری ہے، پروٹوکول کی پابندی ضروری ہے کہ جو آدمی جس جگہ پر بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے، ہر فائل وہاں سے گزر کر اوپر جائے گی تو سسٹم ہے، اور ادھر ادھر سے چلی جائے تو آپ کہتے ہیں سسٹم کی خرابی ہے۔ اب یہاں کیا کرتے ہیں کہ جو سسٹم ہے اس کو بائی پاس کر کے، کوئی پھونکوں سے، کوئی دوا دارو سے،
کوئی چٹکلوں سے، کوئی مصنوعی دعاؤں سے مسئلے حل کرنے کے چکر میں شارٹ کٹ چاہیے اس کو۔ جب قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں تو وہ سسٹم کو بائی پاس کر کے چور راستے نکالتی ہیں کہ کسی طریقے سے کیا ہے بس ترقی حاصل ہو جائے، اور اس کے نتیجے انتہائی خطرناک نکلتے ہیں۔ دین اسلام کے اس بیانیے کو سمجھنا چاہیے، سسٹم کی اہمیت کو، اور اس دینی نظام کو جو انبیاء، صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ، علماء ربانیین، محدثین، مفسرین، فقہاء، مجددین امت کے ذریعے سے آیا ہے، اس نظام کے معیار کے مطابق چیزوں کو پرکھنا چاہیے، سب کا متفقہ ہے۔ اب اس سے کٹ کر ہمیں افراد کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، شخصیتوں کے پیچھے لگا دیا کہ شخصیت بدل لو تو مسئلہ حل ہو جائے گا، سسٹم بے شک وہی رہے، عقل ماری گئی، دینی شعور ختم ہو گیا، دین کی تعلیمات کے اساس پر چیزوں کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ یہی وہ خرابی ہے جو ہمارے تمام مسائل کی جڑ ہے، ظلم، ناانصافی، بد امنی، قتل و غارت گری، دہشت گردی، بد اخلاقی، ان تمام کا مرکز و منبع ہماری یہی بے شعوری ہے کہ ہم رسم پرست بن گئے، شارٹ کٹ کی تلاش میں ہیں، گرد و پیش کے حقائق کا درست طور پر تجزیہ نہیں، اور جب تجزیہ نہیں تو پھر عمل درآمد نہیں، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، اس کے لیے کوئی اجتماعیت نہیں، اس کے لیے جدوجہد کا راستہ نہیں، تو نتیجہ کیا ہے؟ آج یہ ذلت اور رسوائی ہم پر مسلط ہے۔ آج ضرورت ہے انبیاء، اولیاء اور علماء ربانیین کے اس راستے کا شعور پیدا کرنے کی، گرد و پیش کے حقائق کا درست تجزیہ کرنے کی، اس کی اساس پر اپنے اقدامات تجویز کرنے کی، تبھی ہم اپنے قومی اور بین الاقوامی امراض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، تبھی ہم صحیح طور پر تہذیب نفس کو درست خطوط پر حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، تبھی اپنا نظام المدینہ، اپنا مملکت کا سسٹم، اسے درست کرنے کے راستے پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہی وہ شعور ہے جو کامیابی کی شاہ کلید ہے، جسے ہم نے گم کر دیا۔ یہ کلید ہمارے ہاتھ میں ہوگی، ہمارے علم میں ہوگی، ہمارے شعور میں ہوگی، ہمارا بیانیہ بنے گا، اس پر جدوجہد اور کوشش ہوگی، تبھی کامیابی کے راستے کھلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل و شعور نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔